کونین کی تخلیق کا آقا تو سبب ہے، کونین کی تخلیق کا آقا تو سبب ہے، اسلام کا مفہوم تیرے در کا ادب ہے، تاہا سے آیا ہے تیری سیرت کا قصیدہ، تاہا سے آیا ہے تیری سیرت کا قصیدہ، واللیل تو آقا تیری زلفوں کا لقب ہے۔ معزز سامعین، علاقہ مریالی سے اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے بھائیوں مسلمانوں، دعا فرمائیں اللہ جل شانہ مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز سامعین، میرے دل میں مسلک اہل سنت والجماعت کی وضاحت لگائی گئی ہے کہ اہل سنت والجماعت کے مسلک کی ترجمانی کرو۔ میں اس میں لائق نہیں کہ مسلک اہل سنت کی کیا ترجمانی کرو، اور الامر فوق الادب، حکم ادب سے اوپر ہوتا ہے، تو اس موضوع پر آپ کے سامنے میں گفتگو کرنا چاہوں گا۔ آج سے 1400 سال پہلے اللہ جل شانہ نے قرآن پاک کو ایک مقدس انسان کے اوپر، مقدس مہینے اور مقدس جگہ کے اوپر جب اتارا تو اللہ جل شانہ نے قرآن پاک کو پڑھنے کے لیے 7 طریقوں کی اجازت دی، جس کو آج ہم اپنی زبان میں 7 قراتیں کہتے ہیں کہ 7 قراتوں کے اندر قرآن پاک کی تلاوت کی جا سکتی ہے۔ تو قرآن پاک پڑھنے کے 7 طریقے اللہ رب العزت نے مقرر فرمائے۔ اب جو آدمی ان 7 طریقوں میں کسی ایک طریقے پر قرآن پاک کو پڑھے تو وہ قرآن پڑھنے والا تصور ہوتا ہے، ان 7 طریقوں میں کسی ایک طریقے کو اپنائے تو قرآن کے حکم کو اپنانے والا وہ تصور ہوتا ہے۔
اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، لاڈلے نے تیری طرف قرآن بھیجا ہے تو قرآن کی شرح، قرآن کی ایکسپلینیشن، قرآن کی وضاحت کی تو نے کرنی ہے. تو قرآن پاک کی تفسیر سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ ہے. تو آپ علیہ السلام نے اپنی احادیث کے اندر قرآن پاک کو سمجھایا. تو رسول اللہ کی احادیث اور سنت کے سمجھنے کے بھی 4 طریقے ہیں. جس طرح قرآن پاک پڑھنے کے لیے 7 قراءتیں ہیں، اسی طرح حضور کی سنت کو سمجھنے کے لیے 4 طریقے ہیں. ایک طریقے کو طریقہ ابو حنیفہ کہا جاتا ہے، ایک طریقے کو طریقہ امام مالک کہا جاتا ہے، ایک طریقے کو طریقہ امام شافعی کہا جاتا ہے، ایک طریقے کو طریقہ امام احمد بن حنبل کہا جاتا ہے. اب رسول اللہ کی سنت پہ عمل کرنے کے لیے ان 4 طریقوں میں کسی ایک طریقے پر عمل ہوگا تو حضور کی سنت پہ عمل سمجھا جائے گا. جس طرح قرآن پاک کے پڑھنے کے 7 قراءتیں تھی، 7 راستے تھے، ان 7 میں بھی کسی ایک کو بندہ عمل کرتا اور کسی ایک کو فالو کرتے ہوئے اس کو پڑھتا تو وہ قرآن پاک کے پڑھنے والا تصور کیا جا سکتا ہے. کیونکہ عین ہی پیغمبر کی سنت پہ عمل کرنے کے جو 4 طریقے ہیں، ان میں کسی ایک طریقے کے اوپر عمل کرنے والا سنت پہ عمل کرنا سمجھا جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان 4 طریقوں پہ عمل کرنے والے کو اہل سنت والجماعت کہا جاتا ہے. ان 4 میں سے کسی ایک پہ عمل کرے تو وہ اہل سنت ہے. توجہ کرنا، اہل سنت ہونے کے لیے یا اسے شافعی ہونا پڑے گا، اہل سنت بننے کے لیے یا اسے مالکی ہونا پڑے گا، اہل سنت میں سے ہونے کے لیے اسے حنبلی بننا پڑے گا یا احناف کے دامن کو تھامنا پڑے گا اور حنفی بننا پڑے گا، تب جا کر یہ اہل سنت والجماعت ہے. میری بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اہل سنت والجماعت یہ 4 طریقے ہیں. ان 4 طریقوں کو اہل سنت والجماعت کہا گیا ہے. آپ علیہ السلام کی سنت مبارکہ پہ عمل کرنے کے لیے ہم نے 4 طریقوں میں کسی ایک طریقے پہ عمل کرنا ہے تو اہل سنت والجماعت بنیں گے. میرے بھائیوں، اہل سنت والجماعت کے اوپر اللہ جل شانہ کا ہاتھ ہے. اللہ جل شانہ کے پیارے پیغمبر احادیث کے اندر فرماتے ہیں کہ لوگوں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے 73 فرقے بنے گے. حضور نے مثال دے کر فرمایا تفرقت الیہود علی 71 فرقہ. اللہ جل شانہ نے یہودیوں کے 71 فرقے بنوائے تھے. والنصارى علی 72 فرقہ. عیسائیوں کے 72 فرقے بنے تھے. وانتم علی 73 فرقہ. میری امت تمہارے 73 فرقے بنیں گے. کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ. تمام کے تمام جہنمی ہوں گے اور 73 میں سے ایک جنتی ہوگا، ایک فرقہ ناجی ہوگا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون ہوگا؟ حضور نے فرمایا ما انا علیہ مع صحابی. وہ ایسے طریقے پہ عمل کرے گا جس پر میں اپنے صحابہ کے ساتھ ہوں. گویا وہ حضور کو بھی مانے گا، صحابہ کے طریقے کو بھی مانے گا. جس کے اوپر پیغمبر اپنے صحابہ کے ساتھ عمل کر رہا ہے تو یہ آدمی جنت میں جائے گا. اہل سنت والجماعت بھی ما انا علیہ مع صحابی کی وجہ سے ہمارے رسول یعنی ہمارے صحابہ کے اوپر عمل کرنے والا ناجی فرقہ اہل سنت والجماعت ہے. تو اہل سنت والجماعت کے عقائد بہت سارے ہیں. اہل سنت والجماعت کے عقائد کے اوپر علماء نے اپنی کتب کو، علماء نے اپنی تفصیلات کو رکھا ہے. ہم علماء کی تفصیلات میں اہل سنت والجماعت کے عقیدے دیکھ سکتے ہیں. ان 4 فرقوں میں کسی ایک فرقے والا اہل سنت والجماعت تصور ہوتا ہے. تو میرے بھائیوں، ان عقائد کے اندر ایک عقیدہ موت کے بعد کی زندگی کا ہے کہ موت کے بعد انسان نے بالکل ختم ہو جانا ہے، یا موت کے بعد کوئی زندگی ہے، یا موت کے بعد قبر میں کچھ حالات ہے، یا مرنے کے بعد کس حالات سے، کن واقعات سے دو چار ہونا پڑے گا. اسے عقیدہ حیات کہتے ہیں. عقیدہ حیات یہ موت کے بعد بھی شروع ہوتا ہے. تو عقائد حیات کے اوپر یہاں پہ گفتگو ہے. وہ کیا ہے؟ اہل سنت والجماعت قرآن سے استدلال بھی کرتے ہیں، اہل سنت والجماعت حدیث سے استدلال بھی کرتے ہیں، اہل سنت والجماعت اپنے امام کے قول کو حجت سمجھتے ہوئے اجماع سے استدلال بھی کرتے ہیں. ان 4 فرقوں کا اور ایک فرقے
का एक अकीदा है, हनफी हो, वो शाफी हो, वो मालिकी हो, वो हम्बली हो, हर मजहब वाला ये अकीदा रखता है कि मरने के बाद अल्लाह ने एक जिंदगी रखी है, मरने के बाद इंसान के लिए एक हयात है जिसे हयात बातिल फंस कहते हैं। उससे मौत के बाद अबू जहल के अकीदे की तरह खत्म नहीं हो जाना। अबू जहल का अकीदा था ऐसा कुर्ना इमामन नकरा, जब हम मर जाएंगे, खोखलियां हड्डियां हो जाएंगे तो हमें अल्लाह जिंदा नहीं करेगा, हमने उस वक्त जिंदा नहीं होना, हमने मर जाना है, मर गया तो मर गया, हमने खत्म हो जाना है। ये अकीदा कुरान में सूरत रंगा जहाज के अंदर अबू जहल कर किया है। गोया कि ऐसा कुर्ना इमामन नकरा, मुद्दे के अंदर हयात नहीं है, मरने के बाद हयात नहीं है। ये अकीदा ये अबू जहल का अकीदा है। आल सुन्नत वल जमात मेरे रब्बों पे गौर करना, आल सुन्नत सिर्फ हनफी नहीं कह रहा, आल सुन्नत चाहे वो हनफी साफी मालिकी हम्बली हो, इनमें से हर एक का अकीदा है कि मौत के बाद हयात है। ये तो आम बात है, लेकिन एक हयात शहीद की है, एक हयात शहीद की है। आम बंदों की भी तो हयात है, लेकिन शहीद की हयात के अंदर कुरान पाक के अल्लाह फरमाते हैं एक ऐसा शख्स है जो मेरे रास्ते में लड़ने के लिए निकलता है। जब वो शहीद रब्बुल इज्जत के रास्ते में जहाज के लिए आता है तो जहाज से वो आदमी रब्बुल इज्जत के रास्ते में लड़ते हुए मारा गया, रब्बुल इज्जत के रास्ते में लड़ते हुए वो कत्ल हो गया। तो जब वो शहीद कत्ल हो गया तो आप बताइए क्या है? तो अल्लाह फरमाते हैं लोगों जो आदमी जहाज से आए और जहाज से पहुंच कर वो शहीद हो जाए तो इसे मुर्दा नहीं कहो। हम देखते हैं एक आदमी की गर्दन कटी है और अल्लाह कहते हैं मुर्दा नहीं कहो। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फी सबीलिल्लाहि अमवाता, जो आदमी रब्बुल इज्जत के रास्ते में कत्ल हुआ है, ला तक़ूलू लिमन युक़्तल, कत्ल होने वाले को अमवात नहीं कहो। जरा याद रखना, अल्लाह फरमाते हैं कत्ल होने वाले को लिमन युक़्तल कहा, ये जो कत्ल होता है। कुरान और सुन्नत और जमात का अकीदा है कि इंसान के अंदर दो चीजें हैं, इंसान दो चीजों का मरतब है और वो हुआ जसद, तो वो मरतब इंसान कि जो हुआ जिस्म के मरतब है और हमारी नाटिक है, जमीन पे चलने वाला है। ये आदमी इंसान दो चीजों से बना है, एक इसके अंदर रूह है, एक इसके अंदर जसद है, एक जिस्म है, एक रूह है। ये दोनों मिलते हैं तो इंसान कामिल तसव्वुर होता है। जब ये आदमी अल्लाह के रास्ते में जाता है तो इसकी रूह नहीं लगती, इसका जिस्म करता है, इसका जिस्म कत्ल होता है। तो अल्लाह फरमाते हैं लिमन युक़्तल, जो कत्ल हो इसको मुर्दा न कहो। अब मैं तुमसे पूछता हूँ कि मैदानी जिहाद के अंदर जिस्म कत्ल होता है या रूह कत्ल होती है? जिस्म कत्ल होता है या रूह? तो जिस्म कत्ल हुआ, अल्लाह फरमाते हैं लिमन युक़्तल, जो कत्ल हुआ फी सबीलिल्लाह, मेरे रास्ते में, अब बात कभी से मुर्दा नहीं कहो। बोला अल्लाह जल्ल शानुहू इस जिस्म को जिंदा करवा रहे हैं। अब सवाल होता है कि जिस्म कैसे जिंदा है? अब पूछा जा सकता है कि जिस्म की जिंदगी कैसे है? इसकी तो गर्दन कटी है, इस आदमी की तो ज्यादा क्या करते हैं, इसको टैंक का गोला लगा है या तलवार लगी है, ये कैसे जिंदा है? रब्बुल इज्जत ने जिंदगी इसकी समझ नहीं आती, हमें कोई बात समझ नहीं आती कि आदमी कैसे जिंदा है। इसे तो हम कफन दे रहे हैं, अल्लाह कैसे जिंदा है? इसे हम कफन दे रहे हैं, अल्लाह कैसे जिंदा है? इसे जज्बे में रख रहे हैं, अल्लाह कैसे जिंदा है? इसका जनाजा पढ़ रहे हैं, अल्लाह कैसे जिंदा है? इसे कब्र में रख रहे हैं। तो अल्लाह फरमाते हैं नहीं, ला तक़ूलू लिमन युक़्तल, ये कत्ल हुआ है फी सबीलिल्लाह, मेरे रास्ते में हुआ है। अम्वातन, मुर्दा नहीं कहो। अल्लाह कैसे नहीं कहे? लगता तो मुर्दा है, कफन तो मुर्दों को मिलता है, जनाजे तो मुर्दों के होते हैं, कब्र में मुर्दा जाता है, मैयत आगे रख के उठा के कब्रिस्तान में जाया जाता है। अल्लाह ये जिंदा है तो खुद चल के क्यों नहीं जाता? अल्लाह जिंदा है तो कब्र खुद क्यों नहीं पहनता? अल्लाह जिंदा है तो कब्र भी क्यों नहीं जाता? अल्लाह फरमाते हैं दो चीजें हैं, एक तुम्हारी अकल है, एक मेरा हुक्म है। ये जिंदा तो है, वलाकिन्ना तशऊरून, तुम्हें शऊर नहीं है, तुम्हें समझ नहीं है, यदि तुम्हारी इसकी जिंदगी समझ नहीं आती तो ये ईमान की खैर है। हम गैर के ऊपर ईमान रखेंगे। जिस तरह हमने खुदा को देखा नहीं पर मानते हैं, फरिश्तों को देखा नहीं पर मानते हैं, हमने आसमान में देखा नहीं पर मानते हैं, हमने जिन्नात को देखा नहीं पर मानते हैं, जन्नत देखी नहीं पर मानते हैं, जन्नत देखी नहीं पर मानते हैं, आज खुदा का देखा नहीं पर मानते हैं, अल्लाह की कुर्सी देखी नहीं पर मानते हैं, पहले आसमान पे हट के ऊपर के आसमान नहीं देखे पर मानते हैं, सिद्रतुल मुंतहा नहीं देखी पर अभिमान रखते हैं, इब्राहिम भी इसराफील
کو ابراہیم کو ہم نے دیکھا نہیں، پر مانتے ہیں ہاروت اور ماروت فرشتوں سے نکل قرآن کے اندر اللہ نے کیا ہے، پر مانتے ہیں ہم نے اپنے دل کو نکال کے نہیں دیکھا، پر مانتے ہیں ہم نے دماغ کو نکال کے نہیں دیکھا، پر مانتے ہیں ہم نے جسم میں روح کو نہیں دیکھا، پر مانتے ہیں اللہ فرماتے ہیں جس طرح تم نے مجھے نہیں دیکھا ایمان بالغیب رکھا، فرشتوں کو نہیں دیکھا ایمان بالغیب رکھا، جنات کو نہیں دیکھا ایمان بالغیب رکھا، جنت کو نہیں دیکھا ایمان بالغیب رکھا ہے، جہنم کو نہیں دیکھا ایمان بالغیب رکھا ہے، فرشتوں کا دیدار نہیں کیا ایمان بالغیب رکھا ہے، میری کرسی کو میرے عرش کو نہیں دیکھا یؤمنون بالغیب، تمہاری صفت ہے تم غیب پہ ایمان رکھتے ہو، تو یہ شہید جو میرے راستے میں قتل ہوا ہے اگرچہ کفن اس کو ملا ہے، اگرچہ جنازہ اس کا پڑا گیا ہے، اگرچہ قبر میں یہ کیا ہے، اسے مردہ نہیں کہنا، تمہیں نظر نہ آئے پھر بھی نہیں کہنا، تمہیں نظر آئے پھر بھی نہیں کہتا، میرے والا کیوں فرمایا ولکن لا تشعرون، تمہیں شعور ہی نہیں ہے، دنیا میں شعور نہیں ہے تو اسے مردہ نہیں کہنا۔ اب جو آدمی کہے یہ زندہ ہے مجھے نظر نہیں آتا مجھے دکھاؤ یہ کیسے زندہ ہے، ہم کہیں گے بھائی اللہ کا حکم ہے یا اللہ فرماتے ہیں ایمان بالغیب، وہ کہے گا نہیں دکھاؤ تو میں پوچھوں گا مجھے اپنا دماغ دکھا کر، دماغ کہاں ہے، اپنا عقل نکال کے دکھا، عقل اپنا آج تک نکال کے ہاتھ پہ رکھ کے نہیں دیکھا، پر مانتے ہو تو خدا نے شہید کو زندہ کر دیا، یہاں بھی عقل نہیں چھوڑاؤ، مانو نا، یہاں بھی عقل نہیں چھوڑو اور مانو۔ قرآن پاک کی اس آیت کی تفسیر میں رسول اللہ کی ایک حدیث ہے جو اکثر طور پہ پیش کی جاتی ہے مسلم زندہ پڑھنے، کہ حضور نے فرمایا تھا، توجہ کرنا، حضور نے فرمایا شہید جب کٹتا ہے تو شہید کی روح کہاں جاتی ہے، حضور فرماتے ہیں لہا اجراف فی طیور خضر لہا محلۃ بالعرش او کما قال، فرمایا عرش کے نیچے طیور خضر کے پیٹوں میں شہید کی روح اڑ کے مزہ کرتی ہے، سبز پرندوں میں گھومتی ہے، تو لوگ کہتے ہیں روح وہاں ہے جسم یہاں ہے، وہ کیسے زندہ ہے، سوال کیا جاتا ہے کہ حضور فرماتے ہیں وہ تو پیٹ کے پرندوں کے پیٹ سے ہے، تم کہتے ہو قبر میں زندہ ہے، تو میرے بھائیو قرآن کہتا ہے انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم، محبوبہ قرآن تجھ پہ اترا تفسیر بھی تو نے کرنی ہے۔ حضور کا فرمایا کہ اللہ جل شانہ کا یہ شہید جب دنیا میں کٹتا ہے تو اللہ نے فرمایا کہ یہ شہید زندہ ہے، حضور نے فرمایا روح اوپر زندہ ہے تو شہید کا جسم زندہ ہے، قرآن کی وجہ سے ہمارے استاد محترم عظیم الفاظ میں کہتے ہیں کہ شہید کا جسم زندہ ہے قرآن کی وجہ سے، اور شہید کی روح زندہ ہے پیغمبر کے فرمان کی وجہ سے، قرآن بھی پیغام خداوندی ہے، حدیث بھی پیغام خداوندی ہے، ہم نے شہید کے جسم کو زندہ مانا ہے، اللہ کے قرآن کی وجہ سے شہید کی روح کو زندہ مانا ہے، مصطفیٰ کے فرمان کی وجہ سے روح وہاں ہے جسم یہاں ہے، روح اور جسم کا آپس میں تعلق ہے، اس تعلق کی وجہ سے یہ جسم یہاں زندہ ہے تو شہید کا جسم زندہ، قرآن کی وجہ سے شہید کی روح زندہ، مصطفیٰ کے فرمان کی وجہ سے اللہ کا قرآن بھی پیغام خداوندی ہے، پہلی ہوا کے ساتھ پیغام مصطفیٰ بھی پیغام خداوندی ہے، قرآن ماننا بھی ایمان ہے، مصطفیٰ کا پیغام ماننا بھی ایمان ہے، جو قرآن نہ مانے کا ایمان ہے، مصطفیٰ نہ مانے وہی قرآن پاک کے دوسرے مقام میں اللہ فرماتے ہیں ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا، میں خدا تمہیں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو چیز مصطفیٰ تمہیں دیتا جائے اس کو لے لو، وما نہاکم جس سے منع کرے فانتہوا اس سے رک جاؤ۔ سورۃ حشر آیت نمبر 7 28 پارہ پہلا رکوع
نمبر 59 59 اس سے اللہ فرما رہے ہیں ما آتاکم الرسول، جو پیغمبر تھے فخذوہ، اس کو کیا کرو؟ لے لو. اسے کیا کرو؟ یہ آواز آپ کی نہیں آ رہی، اس کے اوپر کوئی اعتراض ہے تو پرچی لکھ کے بھیجو، جواب دے کے جاؤں گا. لیکن یہاں ساتھ بات کا جواب تو ہونا، جو پیغمبر دے اس کو زور سے، جو پیغمبر دے اس کو لے لو، اور جس سے منع کرے فنتا ہوں اس سے رک جاؤ، اس سے زور سے، اس سے قرآنی اصول ہے جو مصطفیٰ ہے اس سے لے لو، جس سے روکے اس سے رک جاؤ. اب ذرا دیکھو اللہ فرماتے ہیں جو حضور نے اس کو لو، جس سے روکے اس سے رک جاؤ. وہ کیا چیزیں ہیں جو حضوروں نے دیکھتے ہیں، وہ کیا چیزیں ہیں جن سے حضوروں نے روکتے ہیں. تو حضرت پاک علیہ السلام کے متعلق قرآن نے کہا جو پیغمبر تھے اسے لے لو، جس سے روک لے اس سے رک جاؤ. توجہ کرنا، رسول اللہ نے فرمایا ہے میرے لوگوں، میری امتیوں، نماز پڑھو. قرآن کہتے ہیں فخذوہ، اس کو لے لو. حضور نے فرمایا روزہ رکھو. قرآن کہتے ہیں فخذوہ، اس کو لے لو. حضور نے فرمایا صاحب نصاب آدمی زکات ادا کرے. قرآن کہتے ہیں فخذوہ، اس کو لے لو. حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا، اگر تمہارے پاس طاقت ہے حج کرو. قرآن کہتے ہیں فخذوہ، اس کو لے لو. حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا جس آدمی نے حج کیا، میری زیارت نہیں کی، اس نے میرے ساتھ بے وفائی کی ہے. من حج فلم یضرنی فقد جفانی، حج کرنے کے بعد میری زیارت سے مدینہ نہیں آیا، یہ بے وفا ہے. قرآن کہتے ہیں اس کو لے لو، پیغمبر کی زیارت کرو. حضور پاک علیہ السلام نے تہجد کی نماز پڑھ کے امت کو سبق دیا ہے. قرآن کہتے ہیں فخذوہ، اس کو لے لو، اس پر عمل کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی شان اپنی آدیش میں بیان کروائی ہے. قرآن کہتے ہیں فخذوہ، اس کو لے لو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصلی ابو بکر صدیق کو دیا ہے. قرآن کہتے ہیں فخذوہ، اس کو لے لو. رسول اللہ نے فرمایا میں ہر بندے کا احسان کا جواب دے چکا ہوں، اور صدیق اکبر کے احسانوں کا جواب خدا لے گا، اس کی قدر کرو. قرآن کہتے ہیں فخذوہ، اس کو لے لو، اس پر عمل کرو. حضور سمجھتے ہیں اللہ اللہ فی اصحابی لا تقتلوهم من بعد صحبہ ومن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم ومن اذاهم فقد اذانی ومن اذانی فقد اضل ومن اضل ویوشک ان یاخذه. جن دو مثال سے حضور فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کے ساتھ بغض نہیں رکھنا، صحابہ کرام کی قدر کرنا. انہیں تکلیف دو گے تو مجھے تکلیف دو گے، مجھے تکلیف دو گے، خدا کو تکلیف دو گے تو خدا کو تکلیف دے گا، اللہ کی پکڑ میں آئے گا. قرآن کہتے ہیں فخذوہ، اس کو لے لو، اس پر عمل کرو. کہ پیغمبر کے کہنا نہیں، پیغمبر کا کہنا ماننا ہے، پیغمبر نے جس بات سے منع کیا ہے اس پہ عمل نہیں کرنا. حضرت پاک علیہ السلام کو قرآن پاک دوسری نمبر میں فرماتا ہے وما نہاکم ان فانتہوا، جس سے پیغمبر منع کرے اس سے رک جاؤ. تم حضرت پاک نے منع کیا، جھوٹ نہیں بولو. قرآن کہتے ہیں فانتہوا، اس سے رک جاؤ. حضور نے منع کیا زنا نہیں کرو. قرآن کہتے ہیں فانتہوا، اس سے رک جاؤ. قرآن پاک میں رسول اللہ کی دوسری باتوں کو بیان کیا. حضور نے فرمایا غیبت و شد من الزنا، زنات سے بدتر غیبت ہے. قرآن کہتے ہیں غیبت سے رک جاؤ. حضور نے زنا سے، چوری سے، ڈاکہ سے، سرقہ سے، دھوکہ دہی سے منع کیا. قرآن کہتے ہیں فخذوہ، اس سے رک جاؤ. تو میرے بھائیوں یہ قرآنی اصول ہے کہ فانتہوا، جس سے پیغمبر منع کرے اس سے رک جاؤ. آتاکم الرسول، جو دے فخذوہ، اس کو لے لو. اب ذرا توجہ کرنا، یہ میں نے اس بات کے لیے بیان کیا ہے کہ میں بنیاد بناؤں حضور نے کیا دیا ہے. اور میں نے اپنے عقیدے میں بات کرنی ہے. مسند ابی یعلا کے اندر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. حضور نے فرمایا الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، اللہ کے نبی موت ہو جانے کے بعد قبر میں زندہ ہوتے ہیں اور قبر میں نماز پڑھتے ہیں. حضرت انس سے یہ حضور سے فرمان نقل کیا ہے. مسند ابی یعلا کی صحیح حدیث ہے. اسے صحیح کہنے والے ذرا مجھ سے بات کرو. میں یہاں تمہیں ایک حدیث بتاؤں کہ پیغمبر کی صحیح حدیث ہے. حضور فرماتے ہیں کہ الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، پیغمبر اپنی قبر میں زندہ ہے، نماز پڑھتا ہے.
ہے تو جب حضور نے فرما دیا پیغمبر قبر میں زندہ ہے تو قرآن کہتا ہے نہ آتاکم الرسول فخذوہ، جو پیغمبر سے اسے لے دو۔ کوئی اللہ فرما رہے ہیں پیغمبر کہہ رہا ہے نبی قبر میں زندہ ہوتا ہے تو میں کہہ رہا ہوں اس کو لے دو۔ اللہ کے ابو ہریرہ فرماتے ہیں حضور نے فرمایا جو آدمی میری قبر کے قریب درود شریف پڑھے گا من صلی علیہ عند قبری سمعتہ ومن صلی علیہ من بعید اعلمتہ، او کما قال میری قبر کے قریب درود پڑھو گے میں خود سنوں گا، دور سے پہنچاؤ گے، دور سے پڑھو گے، فرشتے پہنچائیں گے۔ قرآن کہتے ہیں فخذوہ، اس کو لے لو۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ سند ضعیف ہے، اس میں راوی سدی صحیح آیا ہے۔ وہ آدمی جو یہ تلاش کرتا ہے وہ عقل سے پیدل ہے۔ اور بھائی ایک حدیث کی کوئی ایک سند نہیں ہوتی، متعدد سندیں ہوتی ہیں، ان کی ایک سند میں اگرچہ سدی صحیح ہے ہم نے وہ سند پیش نہیں کی، ہم نے صحیح سند پیش کی ہے جو امام ابو شیخ کی ہے۔ امام ابو شیخ والی سند یہ صحیح سند ہے، ہم نے سدی صحیح کی سند سے استدلال نہیں کیا۔ تجھے سدی معبود ہے سدی کے پاس تھا، ہم نے سدی صحیح کی بات نہیں کرنی، ہم نے ابو شیخ کی سند سے استدلال کیا ہے۔ تو پیغمبر نے فرما دیا میں قبر کے قریب تمہارا سلام سنوں گا۔ تو قرآن کہتا ہے فخذوہ، اس کو لے لو۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے دنیا کے اندر بہت سارے فرشتے بھیجے ہیں، وہ دنیا میں فرشتے گھوم رہے ہیں۔ ان للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض یبلغون عن امتی السلام، وہ فرشتے دنیا میں گھومتے ہیں، جو آدمی میرے اوپر درود پڑتا ہے وہ فرشتے میرے پاس سے آتے ہیں۔ تو قرآن کہتا ہے درود پڑھو فخذوہ، اس کو لے لو۔ میں اپنی بات کو اختتام قبول کرتے ہوئے آپ کے سامنے خلاصہ پیش کرنا چاہوں گا۔ میں اپنی بات کے اندر تین باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں، وہ تین باتوں میں سب سے پہلی بات اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ اہل سنت والجماعت کسے کہتے ہیں؟ حنفی کو، شافعی کو، مالکی کو، حنبلی کو، ان چاروں فقہا کے مذہب کو اہل سنت والجماعت کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد میں نے آپ کے سامنے بات یہ رکھی ہے کہ شہید زندہ ہے، اللہ فرماتے ہیں لمن یقتل، جو قتل ہو وہ زندہ ہے، تو قتل ہونا جسم کا کام ہے تو زندہ بھی جسم ہے۔ حدیث کی روح سے شہید کی روح زندہ ہے، قرآن کی روح سے شہید کا جسم زندہ ہے۔ قرآن بھی پیغام خدا بندی ہے، حدیث بھی پیغام خدا بندی ہے، تو ہم دونوں کو مانتے ہیں کہ روح زندہ حضور نے فرمایا، جسم زندہ خدا نے فرمایا، روح کے تعلق سے جسم زندہ ہے، تو ہم دونوں کو مانتے ہیں۔ تیسری بات میں نے آپ کے سامنے یہ رکھی ہے کہ جو قرآن کہتا ہے سورت نمبر 59 آیت نمبر 7 28 12 سورت حشر میں پہلے رسول اللہ فرماتے ہیں ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو پیغمبر سے اسے لے لو، جس سے روکے اس سے رک جاؤ۔ پیغمبر نے جتنے حکم کیے اسے لیں گے، جسے روکا ہے اس سے رکیں گے۔ تو پیغمبر نے باقی سماج سے ایک حکم یہ دیا ہے کہ نبی اپنی قبر میں زندہ ہے، قرآن کہتا ہے فخذوہ، اس کو لے لو۔ پیغمبر نے اپنے فرامین میں ایک فرمان یہ دیا ہے کہ میں اپنی قبر کے قریب تمہارا درود سنوں گا، تو اس کو قرآن کہتا ہے فخذوہ، اس کو لے لو۔ تو میں اپنی تین باتیں کی، ان تین باتوں کا خلاصہ پیش کر کے میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ آخری بات سن لینا، یہ جو نبی قبر میں زندہ ہے یہ عقیدہ صرف دیوبندیوں کا نہیں ہے کہ دیوبندی کہتے ہیں کہ نبی اپنی قبر میں زندہ ہے، نہیں، آپ ذرا اٹھائیے کتابوں کو، یہ شافعیوں کا بھی عقیدہ ہے، حنفیوں کا بھی عقیدہ ہے، حنبلیوں کا بھی عقیدہ ہے، مالکیوں کا بھی عقیدہ ہے، دین کے چاروں فقہا کا یہ مذہب اور مسلک ہے کہ نبی اپنی قبر میں زندہ ہے۔ میں چیلنج اور صحابی سے کہتا ہوں کوئی ایک حنفی ہو دکھا دو جس نے لکھا ہو نبی قبر میں زندہ نہیں، ہم اپنا عقیدہ بدل دیں گے۔ کوئی شافعی ہو دکھاؤ جس نے لکھا ہو نبی اپنی قبر میں زندہ نہیں، عقیدہ بدل دیا جائے گا۔ کوئی مالکی ہو دکھاؤ جس نے لکھا ہو نبی اپنی قبر میں زندہ نہیں، عقیدہ ختم کر دیں گے۔ جو اپنی جو حملی ہو اور یہ کہے نبی قبر میں زندہ نہیں، اس کی کتاب دکھا دو، عقیدہ بدلا جائے گا، ورنہ خنجر اٹھے گا، نہ تلوار اٹھے، یہ بازو، یہ چہرے، یہ دل، یہ ہاتھ، یہ نقشے، یہ سب کا میرا آزمایا ہوا ہے، ان سے کچھ نہیں اٹھے گا۔ کسی شادی کا
یہ عقیدہ نہیں ہے کسی امریکہ کا، یہ عقیدہ نہیں ہے کسی انجی کا، یہ عقیدہ نہیں ہے کسی مالکی کا، یہ عقیدہ نہیں ہے. جب قرآن بھی کرتا ہے تو شہید کا قدم زندہ ہے، روح کہتے ہیں، حدیث کہتی ہے شہید کی روح زندہ ہے. قرآن کہتا ہے پیغمبر کو اسے جو پیغمبر سے اسے لے لو، جس سے روکے اس سے رک جاؤ. تو حضور پاک علیہ السلام نے نبی کو قبر میں زندہ کروا دیا قرآن کے حکم کے مطابق. ہم نے لے لیا تو چاروں کو کہا تھا یہ مقصد ہے کہ نبی اپنی قبر میں زندہ ہے. من ادعا خلافہ فعلیہ البیان فلا یمکنہ انشاءاللہ تعالی الی یوم البعث والمیزان. جو آدمی نہیں مانتا دلیل اس سے کہ دکھاؤ نبی قبر میں زندہ نہیں، کس لیے لکھ دیا ہو اور قیامت تک یہ ممکن نہیں ہے. دعا فرمائے اللہ جل شانہ ہمیں حق اور سچ باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. وما يستوي الأعمى والبصير. آپ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اس آیت کا صحیح مفہوم بیان کرو. سورت مکی ہے، اس سورت کے اندر اللہ جل شانہ فرماتے ہیں وما يستوي الأعمى والبصير. دیکھنے والا اور اندھا برابر نہیں ہو سکتے. دیکھنے والا اور اندھا برابر نہیں ہو سکتے. یہ سوال کرنے والے کا منشا میں سمجھا ہوں، وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مماثی اس کو فکر کرتے ہیں کہ زندہ اور مردہ برابر نہیں ہو سکتے. تو ٹھیک ہے بھائی، ہم یہ مانتے ہیں کہ زندہ اور مردہ برابر نہیں ہے. زندہ کو کفن نہیں ہوتا، مردہ کو کفن ہوتا ہے. زندہ کا جنازہ نہیں ہوتا، مردہ مرنے کے بعد جنازہ ہوتا ہے. زندہ آدمی قبر میں نہیں جاتا، یہ مر کے دوبارہ زندہ ہو کے قبر میں جاتا ہے. اس سے یہ کہا لکھا ہوا ہے کہ نبی قبر میں زندہ نہیں. اس آیت سے تو کہیں نہیں ہے. یہ تو اللہ نے کافر اور مسلمان کے فرق کو الگ کیا ہے کہ مسلمان اللہ کے دین کو ماننے والا ہے، کافر منکر ہے. تو جس طرح اندھے کو کچھ نظر نہیں آتا، کافر کو کچھ سمجھ نہیں آتا، دیکھنے والے کو سب کچھ نظر آتا ہے، تو آنکھنے والے مسلمان گھر پہ سمجھ آتا ہے. اور یہ تو اندھا ہے اور دیکھنے والے کی بات ہے. حدیث میں اس سے بڑھ کے حضور فرماتے ہیں مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ مثل الحی والمیت. ایک آپ یہ کرتے حضور نے فرمایا جو ذکر کرتا ہے اس کی مثال زندہ کی ہے، جو ذکر نہیں کرتا اس کی مثال مردہ کی ہے. تو جو آدمی ذکر نہ کرے مردہ تو اسے بھی کہا گیا ہے، کیا وہ نہیں سنتا؟ عجیب بات ہے. تو بہرحال یہ فرق بیان کے لیے یہ نہیں ہے کہ نبی قبر میں زندہ نہیں ہے. ایک اور ایک انسان جواب بھی دیتا جاؤ. یہ آیت آج اتری ہے 1400 سال پہلے سرزور سے 1400 سال میں کوئی ایک مفسر لے آؤ، وہ شافی مالکی حنبلی حنفی کوئی ہو جس نے لکھا اس آیت سے ثابت ہے کہ نبی قبر میں زندہ نہیں ہے. کسی ثابت نہیں ہے. یہ وہ نماز کو نظر نہیں آتے تھے، آج کے بندے کو نظر آ گیا. کہتے ہمت کی سلسلے کا اعلان. ہاں بھائی 20 مارچ بروز اتوار، یہ اگلی اتوار جو آ رہی ہے اس کے بعد والی 20 مارچ بروز اتوار بعد نماز عشاء متصل مناظر اسلام حضرت مولانا محمد الیاس گھمن دامت برکاتہ العالیہ تشریف لا رہے ہیں. اخلاق کے نبوی کانفرنس عنوان ہے. اشتہار لگا ہوگا، آپ دیکھ لیں گے. جن کسی نے لینا ہو محمد طیب صدیقی کو میں نے اشتہار دے دیا، آپ ان سے وصول کر سکتے ہیں. اخلاق کے نبوی کانفرنس کا عنوان ہے آپ کی تصویر اشارہ عقل مند اشارہ کافی. عقل والے سمجھتے ہیں کہ اخلاق نبوی کیوں کہا گیا ہے، کون بد اخلاق ہے کون اخلاق والا ہے. یہ اخلاق نبوی ہونے کے لیے ہے. تو مولانا وہاں تشریف لا رہے ہیں. یہ ان سٹی کے لیے کنوینس کا بھی انتظام ہوگا. یہ کیا کہتے ہیں اسلامی ہائی اسکول کی وجہ سے وہاں سے گاڑیاں لائیں گے، آپ آرام سے جا بھی سکتے ہیں اور آ بھی سکتے ہیں. کہتے ہیں محترم جناب اپنی تقریر جاری رکھیں. بہرحال میں اپنی تقریر کو فی الحال تو جاری رکھے ہوئے ہوں. جہاں تک کنفرنس آئے گا اور میرے آگے جا کے ایک نہیں شاید مجھے دوسرا جمعہ پڑھانا پڑے تو میرے 2 جمعوں کو پڑھانا ہے، وہاں بھی جانا ہے. کہتے ہیں حضرت مولانا بعض لوگ کہتے ہیں کہ دم وغیرہ کو ٹھیک نہیں کرتے، اس کا حدیث شریف سے کیا حکم ہے؟ اللہ کے بندے دم رکھنا یہ کس لیے ہوتا ہے؟ دم رکھنا دنیاوی فائدے کے لیے ہے یا آخرت کے فائدے کے لیے؟ ذرا زور سے. دنیا کے فائدے کے لیے ہے یا آخرت کے فائدے؟ کس کے فائدے کے لیے؟ دنیا کے فائدے کے لیے. لوگ کہتے ہیں دام رکھو بات ٹھیک نہیں ہوئے، دام رکھو مجھے بخار کا آرام آ جائے، دام رکھو پیپر ایک پاس نہیں بنا. کوئی یہ نہیں کہتا دام رکھ میری قبر کا نام بچ بنا. یہ تو نہیں کہتے. تو یہ دنیا کے فائدے کے لیے ہے، آخرت کے فائدے کے لیے نہیں ہے. اگر جائز ہے صحیح کلام پڑا ہے تو پڑھ سکتے ہیں، اور اگر کوئی شرک اس کا پڑا ہے تو وہ دم ناجائز ہے. دم کی مثال چھری کی طرح ہے. چھری کو انسان پہ چلاؤ تو ناجائز ہے،
جانور پہ چلاؤ تو جائز ہے. یہ چھری کی طرح ہے, اس کو صحیح انداز میں استعمال کرو گے صحیح آپ دانا کھا سکتے ہو, جائز ہے. اور اگر برے کلام شرک والی باتیں پڑی ہے تو یہ حرام ہے. حدیث پاک سے ثابت ہے, بخاری شریف صفحہ 204 کی رسول اللہ نے روایت فرمائی ہے. حضور فرماتے ہیں سورۃ فاتحہ سے حضور کے صحابی ابو سعید خدری نے سب رکھا تھا. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی کو بعض مسلم بقیہ انہوں نے تحفے کے طور پہ دی کہ آپ نے ذبح تھا, انہوں نے ذبح کر کے اس کو کھائی. حضور نے فرمایا کچھ بچا ہوا ہے تو مجھے بھی کھلاؤ. تو وہاں روایت موجود ہے کہ ہم کو ان نے اس چیزوں کو کھایا تھا تو ایسا تو جائز ہے جس میں جائز کا نام پڑا گیا ہے. گردوار میں کہتے ہیں ایک آدمی فوت ہوا, جس جگہ اس کی روح نکلی اس جگہ میں دفن کیا. یہ صحیح ہے یا غلط؟ ایک آدمی فوت ہوا جس جگہ میں روح نکلی اس جگہ میں دفن کیا, یہ کیا مطلب ہے؟ سوال ہے کہ میرے کو نہیں آتی, بھائی آپ جائیے, مجھے تو سوال کا سمجھ نہیں آیا, میں بیٹھا ہوں, آپ پھر مجھے سوال لکھ کے بھیج دو. جو آدمی قتل ہوا اس کی جس جگہ روح نکلی غالباً اس کا خیال کہیں اور ہو. یہ ایک فیصلہ چلتا ہے, میں اندازے پہ جواب دے رہا ہوں, میں سوال نہیں سمجھ پا رہا. وہ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں حکم ہے کہ پیغمبر جہاں فوت ہو اسے وہاں دفن کرو. تو رسول اللہ حضرت عائشہ کی گود میں حضرت عائشہ کے حجرے میں فوت ہوئے تھے. تو آج سب روزہ مدینہ المنورہ والا روم آف عائشہ رضی اللہ عنہ ہے, حضرت عائشہ کا کمرہ ہے, حضرت عائشہ کے کمرے میں دفن ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہاں دفن کیا گیا ہے جہاں جو ہے کیا کہتے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا وہاں اللہ جل شانہ سے لکھا ہوا اور حضور اسی جگہ قبر میں دفن ہے. میرے بھائیوں دعا فرمائیں اللہ جل شانہ ہمیں صحیح عقیدہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے, سچے علماء کے ساتھ لگا رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر میں آپ سے یہ شعر کہہ کے اجازت چاہوں گا, ممکن تو ہو رہا ہے نبی کی حیات کا اعلان کر رہا ہے, وہ خود اپنی موت کا خود کر رہا ہے بند شفاعت کے بعد کو کیا خواب دیکھتا ہے مماتی نجات کا. آفتاب نیمہ روز سے آنکھیں چرائے کون, آفتاب نیمہ روز سے آنکھیں چرائے کون, عارف نہیں ہے وہ شاہد حال نجات کا. پڑھنا ضرور مجھ پر سماج ضرور میں آتا نہیں یقین کہ آنا نجات کا. وہ لائق وہ عقل قابل لائق کے معصوم ہے اصل خود گھر لیا ہے سب سے عقیدہ مناف کا. وہاں کو دعوانا الحمدللہ.